میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ اس عمل سے گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے دیوانی یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے، جس سے مردانہ قوت میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے جمعہ اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہم بستری کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار یا پھر عضوی تناسل سکڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری کے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب ہے دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان شیطانی وسوسوں اور جنات کی شر فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا اس کے پاس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے، طبی لحاظ سے دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند ہم بستری کے بعد اپنا مواد باہر نہیں پھینک سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اگر کوئی کر بیٹھے تو توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کی شہوت اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی غیر محرم خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرے تاکہ شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے، شہوت غالب آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے بھی بچا جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی راز کی باتیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے،
اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کی درست جگہ سامنے والا راستہ ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے اتنا زیادہ جمع نہ کیا جائے کہ وہ تنگ ہو جائے اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے یا میاں بیوی کی جنسی خواہش ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائے۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری کرنے کا ایک اور اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی موضوع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔